بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان قرآن کورس کے ساتھ دین و دنیا پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 85% زبان قرآن سمجھنے کے لیے اس کورس کی پہلی سٹیج میں تقریباً 100 کے قریب قرآنی الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہو کر پورے قرآن کا تقریباً 47% حصہ کور کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ ہماری آج 7ویں کلاس ہے۔ پچھلی 6 کلاسز میں ہم ان الفاظ کو پڑھ بھی چکے ہیں اور قرآنی مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھ بھی چکے ہیں، اور اس طرح پہلی سٹیج کو ہم اس وقت 85% سے زیادہ تک کور کر چکے ہیں۔ اپنی آج کی کلاس میں ہم چند مزید الفاظ کے گروپ کو پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پہلے 6 سبق نہیں دیکھے تو پہلے ان کو دیکھ لیں تاکہ اس سبق کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور ہم ایک ساتھ آگے چل سکیں۔ ڈسکرپشن میں پچھلے تمام اسباق کے اور اس کورس کی تعارفی ویڈیو یعنی آؤٹ لائن کے لنکس موجود ہیں۔ تو چلیں آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذا، ذو، ذی، ذات۔ ان تمام الفاظ کا مطلب ہے والا، جیسے ذو فضل فضل والا، ذی العزت عزت والا، ذات الیمینی دائیں طرف والا یا دائیں ہاتھ والا۔ گرامر کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کس جگہ پر کون سا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اولو یا اولی، اس کا مطلب بھی ہے والا، جیسے اولو العزم پختہ ارادے والا۔ اور اس کے بعد ہے اہل، جیسے کسی علاقے کے افراد یا کسی قوم قبیلے کے افراد۔ اہلی مدین مدین کے لوگ، اہلی بیت گھر کے لوگ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے آل، اس کا مطلب ہے اولاد یا لوگ، جیسے آل ابراہیم ابراہیم کی اولاد یا آل فرعون یعنی فرعون کے لوگ۔ اس کے بعد ہے الا، اور اس کا مطلب ہے خبردار، سن لو۔ یہ ایک لفظ ہے، اگر یہ الف الگ ہو اور لا الگ ہوگا تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہو جائے گا، یعنی حمزہ زبر آ کا مطلب ہو جائے گا کیا، اور لا کا مطلب ہو جائے گا نہیں، تو اس کا کیا مطلب بن جائے گا؟ کیا نہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ نعمہ کا مطلب ہے کیا خوب یا بہت اچھا، اور اس کا الٹ ہے بئسا یعنی کیا ہی برا۔ مثل یا مثل، اس کا مطلب بڑا سادہ ہے، یعنی مثال یا کی طرح۔ مثل قوم موسیٰ قوم موسیٰ کی طرح، مثلہم ان کی مثال۔ اور پھر ہے او، اور اس کا مطلب ہے یا، اور اس کے بعد ہے ام، اور اس کا مطلب بھی ہے یا، جیسے ام قریب او بعید یعنی یا نزدیک یا دور۔ پھر ہے بعد، جس کا مطلب ہے کچھ۔ اردو میں بھی یہ لفظ بعض استعمال ہوتا ہے بکثرت۔ پھر ایک اور لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے کل یعنی تمام، سب کے سب۔ لعل تاکہ، گویا کہ۔ اور پھر ہے عسا، جس کا مطلب ہے شاید کہ، ممکن ہے۔ عسا ان تفرحوا، شاید کہ تم خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہے یا، یہ حرف ندا ہے، مطلب اے، یا اللہ اے اللہ، یا ابی اے میرے باپ۔ اور آخر میں یہ 3 الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے پاس، ساتھ، کی طرف سے، جیسے عند العرش عرش کے پاس، لدن کا تمہاری طرف یا تمہارے پاس۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان الفاظ کو قرآنی آیات میں استعمال ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذو۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہاں دیکھیں، ذی القربى قرابت والے یعنی رشتہ دار۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل۔ اور کسی مؤنث کے لیے لفظ ذاتہ کا استعمال ہوگا، سیم مطلب کے لیے۔ وآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اولو اور اولی کا استعمال اس سورہ نور کی ایک ہی آیت میں دیکھیں کس طرح سے ہوا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کا پس منظر وہ حضرت ابو بکر صدیق کی قسم ہے جو انہوں نے کھائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے لیے۔ اہلی کا استعمال دیکھیں اس آیت میں۔
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم اسی طرح اس آیت میں 2 دفعہ استعمال دیکھیں. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. پھر ہے آل فرعون، دیکھیں اس آیت میں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور اس آیت میں آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ. اللہ کا استعمال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. پھر اس آیت میں دیکھیں. ألا ساء ما يحكمون. اور اس آیت میں اللہ کیا نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعمہ کا استعمال دیکھیں ان آیات میں. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نعم أجر العاملين. بئس کا استعمال بھی دیکھیں. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اور اس آیت میں مسئلہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. او کا استعمال دیکھ لیں اس آیت میں. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ایک اور آیت میں. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اور ایک اور آیت میں. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. اور پھر ہے اس آیت میں دیکھیں. أم يقولون افترى على الله كذبا. پھر ہے بعد. قال لبثت يوما أو بعد يوم. اس آیت میں. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. اور پھر ہے کل. اس آیت میں دیکھیں. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. لعل کو دیکھیں اس آیت میں. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. پھر ایک اور آیت میں. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اور اس کے بعد ہے آسا یعنی شاید ممکن ہے. اس آیت میں دیکھیں سورہ بقرہ کی. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. یا کو دیکھیں ان 2 آیات میں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. اور سب سے آخر میں ہم دیکھ لیتے ہیں آئندہ لدئی اور لدن کی ایک مثال. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کے بعد ہم نے اپنی پہلی سٹیج کو 95% تک کور کر لیا ہے۔ اگلی کلاس ہماری پہلی سٹیج کی آخری کلاس ہوگی، جس میں ہم صرف ایک لفظ پڑھیں گے جو قرآن مجید کا سب سے فلیکسیبل لفظ کہلاتا ہے۔ اس سبق کی PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ریوائز کریں، اور اب ہم ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں صرف ایک لفظ کے ساتھ، جس میں ہم اس لفظ کی مختلف شکلیں اور ویریئنٹس کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔